بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے ایک نہایتی برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بارہا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ آپ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ تھیں وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اسی طرح آپ کی جو شادی ہوئی وہ رحمت بنت افراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اسی طرح حسن و جمال ان کی پوتی رحمت بنت افراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ روایت کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ان سے 12 بطن میں 24 بچے پیدا ہوئے، یعنی ہر بطن میں 2، ایک لڑکی اور ایک لڑکا اللہ رب العزت نے حضرت رحمت بنت افراہیم کو عطا فرمایا۔ اس طرح کل ان کے بچے اور بچیوں کی تعداد 24 بن جاتی ہے۔ آپ کی وفاداری ازر من الشمس ہے۔ آپ نے اپنے خاوند حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ اس وقت وفاداری وفاشیاری کا ثبوت دیا تھا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ گئی تھی، حتیٰ کہ دوسری بیویاں بھی آپ کو چھوڑ گئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے بطور امتحان جب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے ان کے مال مویشی بھی لے لیے، ان کے اونٹ بھی لے لیے، ان کا جمی مال و منال فنا ہو گیا، آپ کی اولاد بھی بطور آزمائش اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لی، اور بقیہ تمام لوگوں نے بھی منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ اس وقت حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی خدمت گزاری کرنے والی واحد شخصیت تھی جن کا نام رحمت بنت افراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے آبلے اور پھوڑیں پھنسیاں ڈال لی تھی، یہاں تک کہ آپ کے ناخن بھی گر گئے تھے، اور ہر وقت آپ جو ہے اپنے جسم کو کھجلاتے رہتے تھے۔ کھجلا کے آپ کے جسم کا جو سارا گوشت تھا وہ جڑ چکا تھا، اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ صرف آپ کا دل اور آپ کی زبان اللہ رب العزت نے محفوظ رکھی تھی، جس کے ساتھ آپ ہر وقت یاد الہی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت رحمت بنت افراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے خاوند کی ان حالات میں بھی خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ باہر گئیں تو ایک نہایتی حسین و جمیل ایک بوڑھا آپ اس سے ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے خاوند کا کیا حال ہے؟ آپ نے حالات بیان فرمائے کہ جسم کا سارا گوشت جو ہے جڑ چکا ہے، اور پھوڑیں اور پھنسیاں نکل آئی ہیں، اور بہت ہی سخت آزمائش اور مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا تم مجھے جانتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ کہا میں زمین کا معبود اور خدا ہوں۔ حضرت ایوب کے اوپر یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری مصیبتیں اس وجہ سے نازل ہوئی ہیں کہ وہ آسمان کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر وہ زمین کے معبود کی یعنی میری عبادت کریں، مجھے ایک سجدہ کر دیں، تو ان کی یہ ساری آزمائشیں، ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں یک لخت دور کر دی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کریں، ایک بکری کا بچہ لیں اور اس بکری کے بچے کو میرا نام لے کے ذبح کر دیں، یہ 2 کام کرنے کی دیر ہوگی، ان کی بیماریاں میں دور کر دوں گا۔ حضرت رحمت بنت افراہیم یہ واقعہ جب اس سے سنتی ہیں تو واپس آ کے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے گوشے گزار کرتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، اے بی بی رحمت، کیا تو جانتی ہے یہ کون تھا؟ کہا میں تو نہیں جانتی۔ کہا یہ ہمارا دشمن تھا جس کو شیطان کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے رحمت بی بی سے سوال کیا، یہ تو بتاؤ یہ مال و منال، یہ آل و عیال کس نے دیا تھا؟ حضرت رحمت بنت افراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ تو پھر دوسرا سوال حضرت ایوب علیہ السلام پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ اس ناز و نعمت میں سے عیش و عشرت میں ہم نے کتنے سال گزارے ہیں؟ حضرت رحمت بنت افراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اے ایوب،
ہم نے 80 سال اللہ رب العزت کی نعمتوں میں گزارے ہیں کہ ہم کو ایک کانٹا تک بھی نہیں چبھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں رحمت یہ تو احسان اتارنے کا اور یہ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو نہ ہوا کہ اللہ ہمیں 80 سال ان نعمتوں کے اندر رکھے، اور یہ بتاؤ اس آزمائش کے اندر ہمارے کتنے دن گزرے، کتنے سال گزرے۔ حضرت بی بی رحمت فرماتی ہیں کہ صرف 7 سال ہیں جو اس مصیبت کے اندر ہمارے گزرے، فرمایا کم از کم 80 سال تو گزرنے دیتی اس مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، تب جا کے شکوہ شکایت اپنی زبان کے اوپر لاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں آئے اور آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ جب اللہ رب العزت مجھے صحت عطا فرمائیں گے تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب قرآن نے اس واقعے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح پارہ نمبر 23 کے اندر سورہ صاد کے اندر جب ٹھیک ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، خود سفارش کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو رحمت تھی انہوں نے تمہاری بہت زیادہ خدمت گزاری کی ہے، اس طرح کرو ایک جھاڑو لو اور اس میں 100 تنکے رکھو، اور حضرت بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم اقدس کے ساتھ ان کو بس آپ نے مس کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے، آپ کی یہ جو قسم ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان حالات میں سورہ انبیاء کے اندر پارہ نمبر 17 کے اندر آپ کی ایک دعا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس حالت میں اللہ سے دعا کی، فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مشکل میں اللہ کو پکارا، کہا میرے مولا اب مجھے یہ جو تکلیف پہنچی ہے تو میں تیرے آگے ہی اپنی یہ تکلیف رکھ رہا ہوں کہ بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ اس آزمائش کے اندر پورا اترے، جب شیطان ہر طرف سے مایوس ہو گیا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پائے لغزش میں ذرا سی بھی معمولی ارتعاش بھی پیدا نہ کر سکا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے اوپر اپنی کرم نوازیوں کی انتہا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے میرے پیارے ایوب اس طرح کرو کہ زمین کے اوپر اپنا پاؤں مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین کے اوپر پاؤں مارا، اللہ رب العزت نے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا اس چشمے سے جا کے غسل کر لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بیماریوں کو دور فرما دیا، اور جو پہلے حسن حضرت ایوب کو اللہ نے عطا فرمایا تھا اس سے زیادہ حسن و جمال حضرت ایوب علیہ السلام کو ہدیت فرما دیا۔ پھر جب 40 قدم اور آگے چلتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنا دوسرا پاؤں زمین کے اوپر مارے۔ اللہ نے ایک اور پانی کا، گرم پانی کا چشمہ پیدا فرمایا، فرمایا اب اس کا پانی آپ پی لیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، آپ کو اعلیٰ درجے کی نورانیت حاصل ہوگی۔ اللہ نے وہ ساری اولاد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دی، اللہ نے وہ سارا مال و منال بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے جو رحمتیں اور عنایتیں پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر تھیں اس سے بدرجہ اور عنایات حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نازل فرمائی۔ پھر آپ نے جو قسم اٹھائی تھی قرآن نے اس قسم کا ذکر بھی کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ جو چشمہ پیدا فرمایا تھا وہ چشمہ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکری لأولی الالباب وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے اور لے کر اپنی بی بی رحمت کو مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، اچھا بندہ، بے شک وہ بہت ہی رجوع لانے والے ہیں۔ اواب کے دل نشین خطاب کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا۔ اب درس عبرت اور درس ہدایت اس واقعے سے جو قرآن نے بیان فرمایا، ایک بندہ مومن کو کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے
کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوا کرتی ہیں، اور جب اللہ کے نیک بندے ان امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب اور درجات میں اتنی ہی سربلندیاں عطا فرماتے ہیں کہ جن کا ایک عام ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان اور آزمائش کی گھڑیوں میں صبر کرنا، خداوند ذوالجلال کی رضا کے اوپر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے، یہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور جب بھی بندہ مومن کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ مومن کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس چھوٹی سی مصیبت کے اندر جب مبتلا ہو تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ سفر کے دوران اگر تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک بندہ مومن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے اس کا بہتر نعم البدل مانگے تو اللہ بے شک اس کو بہتر نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے، اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کے مراتب اور اس کے درجات میں مزید بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے نقش قدم اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔